سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے اور مخالف کو آپ نے وہ شکست دی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پاکستان کو عزت ملی، فتح ملی. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری جو کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں ہر بچے کے لیے 1 کروڑ روپے کا کیش کا اعلان کرتا ہوں. شاہین بچوں کی بڑی جیت، حکومت کا بڑا تحفہ. وزیر اعظم کا کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان. ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کو 25 لاکھ روپے انعام ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انڈر-19 ٹیم نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا. ٹیم انتظامیہ اور کرکٹ بورڈ کی کاوشیں لائق تحسین ہے. ٹیم نے ٹرافی جیت کر قوم کے دل جیت لیے. تمام کھلاڑیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم کا فاتح ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ. انڈر-19 کھلاڑیوں نے حوصلہ افزائی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا بھارتی کھلاڑی ہمارے کھلاڑیوں کو اشتعال دلاتے رہے. کھیل اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے. شاندار کھیل کا مظاہرہ کر کے روایتی حریف بھارت کو شکست دی. کامیابی بہترین حکمت عملی اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. بھارت کو شکست دے کر قوم کی عزت میں اضافہ کیا. ٹیم مینٹور سرفراز احمد کی پریس کانفرنس. کہا میدان میں بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ غیر اخلاقی تھا. ہم نے تحمل دکھایا. کھلاڑیوں کو ہدایت دی وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. ہم نے اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہے. ہم نے جیت سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کی. بھارت نے جو کیا وہ ان کا ذاتی فعل ہے. کپتان فرحان یوسف نے کہا کہ وطن واپسی پر شاندار استقبال ملا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سپورٹ پر ان کے شکر گزار ہیں. ہمارا فوکس انڈر-19 ورلڈ کپ ہے. شاہینوں کی فاتحانہ لینڈنگ. اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایشیا کپ کے چیمپئن انڈر-19 ٹیم کا شاندار استقبال. شائقین کرکٹ کی کھلاڑیوں پر گل پاشی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. دبئی میں بھی صدر محسن نقوی کی زیر صدارت ایشین کرکٹ کونسل کا خصوصی اجلاس. ایشیا کپ انڈر-19 ٹورنامنٹ کے شاندار اور کامیاب انعقاد پر اے سی سی کی پوری ٹیم سے اظہار تشکر. محسن نقوی کی ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر ٹیم کو مبارکباد. اجلاس میں ایشیا کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز کے قیام کا فیصلہ. دو ہزار 25 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار. ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی. واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات. واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم. پاکستان کو فوقیت حاصل. امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی. پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا. آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ شامل. واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹرمپ کے انر سرکل کے اسٹار بن گئے. ٹرمپ عاصم تعلق کو ہاف جوکنگ برومانس کہا. پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن کو نئی عالمی اہمیت ملی. کمانڈ سٹرکچر میں اور ریہالم ہوا. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ فعال بنایا گیا. پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بنا. مارچ میں ٹرمپ نے پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی جس نے واشنگٹن میں پالیسی کا رخ بدلا. اسلام آباد میں موقع فوراً کیچ کیا. سعودی عرب بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کا معترف. سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی ایوارڈ سے نواز دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنس عطا. سعودی قیادت کی جانب سے یہ اعزاز دفاعی تعاون کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات. علاقائی سلامتی، دفاعی اور عسکری تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال. پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی برادرانہ اور گہرے تعلقات کی توثیق. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی قیادت کی جانب سے اعزاز پر اظہار تشکر کیا اور پاکستان کی سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. یہ اعزاز پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی کی علامت ہے. ملک کی معیشت میں اہم سنگ میل. پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر. تازہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی ذخائر 21.1 ارب ڈالر. اسٹیٹ بینک کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ہو گئے. درآمدی صلاحیت 2.5 ماہ سے تجاوز. زر مبادلہ کے بلند ذخائر پائیدار ترقی اور معاشی استحکام پر سرمایہ کاروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں.
صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری۔ صدر مملکت کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقیٰ الجواد کے روزوں پر حاضری۔ روزہ کاظمیہ میں امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ زائرین کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ صدر زرداری نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر زرداری کی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری۔ مزار کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں بھی کیں۔ بھارت کے خلاف فتح جنگی ہی نہیں اخلاقی بھی ہے۔ مسلح افواج نے پھر ثابت کیا کہ ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کیڈٹ کالج پٹارو میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکا۔ قوم کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ عوام متحد رہے تو پاکستان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ملک کی خود مختاری اور مسلح افواج کی قربانیوں کی قدر کی جانی چاہیے۔ پاکستان کی خدمت سب کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغانستان میں اشرف غنی تک کبھی پاکستان دوست حکومت نہیں رہی۔ مدارس کے خاتمے کا رویہ قبول نہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ افغانستان کو دہشت گردوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ خارج کے خلاف تمام دینی مدارس کو فتویٰ جاری کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا پی ٹی وی میں مالی کو پروڈیوسر لگائے جانے کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ کے اجلاس میں پی ٹی وی کے ملازموں کی تنخواہوں کا معاملہ زیر بحث۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بہت لوگ پی ٹی وی میں بیٹھے تھے، گمنام اکاؤنٹ سے میرے خلاف ٹویٹ کروائے جاتے ہیں۔ میں پی ٹی وی میں بیٹھے مافیا سے بہت لڑا ہوں۔ ماضی میں جس کو منسٹر چاہتا تھا وہ اینکر لگ جاتا تھا۔ افغانستان سے پنپنے والی دہشت گردی عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن گئی۔ کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ایک اور افغان شہری گرفتار۔ افغان جریدہ دہشت ہشت صبح کے وقت کینیڈین پولیس نے 26 سالہ افغان شہری ولید خان کو ٹورنٹو میں داعش سے مبینہ تعلقات کے الزامات پر حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم داعش کو مالی معاونت، سوشل میڈیا سہولتیں فراہم کرنے اور قتل کی سازشوں میں ملوث رہا۔ گرفتاری کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے زیر انتظام افغانستان دہشت گردی اور منشیات کے گڑھ میں تبدیل ہو چکا۔ سستے بادلوں اور برف باری کی انٹری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بارش۔ پہاڑوں پر برف باری۔ کالام میں 15، چترال 7، بالاکوٹ، دیر اور مالم جبہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جھیل سیف الملوک اور بابوسر ٹوپ پر 1 فٹ، ناران میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ پہاڑوں پر برف باری۔ وادی لیپا، گنگا چوٹی، پیر چناسی اور کوہ مکڑا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ قیدی سزا پوری کیے بغیر رہا نہیں ہو سکتا۔ پنجاب حکومت سے مطالبہ ہے کہ قیدی کو کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب۔ کہا اگر جیلوں میں قید افراد باہر نکل کر احتجاج کریں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ ہمارا صوبہ کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گالم گلوچ سے صوبے کے حقوق حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل اختتامی مرحلے میں داخل۔ نیلامی کے لیے بولیاں کل لگیں گی۔ پی آئی اے خریداری کے لیے 3 کنسورشیم بولی کے عمل میں حصہ لیں گی۔ نیلامی کے لیے بولیوں کا وقت صبح 10:45 سے 11:15 تک مختص ہوگا۔ بولیاں سپہر 3:30 بجے کھولی جائیں گی۔ بولی کا مرحلہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ کامیاب بولی کی صورت میں وفاقی کابینہ چند دنوں میں نیلامی کی منظوری دے گی۔
सिंध हुकूमत की 1018 अरब रुपए के तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तरक्याती हिकमत अमली में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। वज़ीर आला की तमाम नए मनसूबों में डिज़ास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मनसूबा तैयार। कहा सैलाब मुतासरा और पसमानदा इलाकों के अवाम को खुसूसी फ़ायदा दिया जाए। सिंध हुकूमत ने कराची के सनती इलाकों के लिए 9.28 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती पैकेज की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक फैसला सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, रोज़गार, बरामदात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए तारीख़ी और बरवक्त है। तरक्याती काम पीर से शुरू होंगे और 6 माह में मुकम्मल होंगे। फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेट से फराहम, शफाफ निगरानी और मयार के साथ मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सनती जोन्स की बहाली से ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कारोबारी माहौल बेहतर होगा। वज़ीर आला पंजाब का जंगलात माहौलियात के निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। अंग्रेज़ दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA से कागज़ी कार्रवाई का खात्मा। जदीद निज़ाम के ज़रिए तमाम निज़ाम चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। सऊदी अरब में मुनशियात स्मगलिंग पर 2 पाकिस्तानी शहरियों को फांसी दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 2 पाकिस्तानी शहरियों ने हेरोइन और दीगर मुनशियात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा रखे थे। सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ईरान जंग नहीं चाहता, मुसल्लत की गई तो हम पूरी तरह दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इसराइल की धमकी पर रद्द-ए-अमल। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि माजी का नाकाम तजर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें किसी बेहतर नतीजे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल को यकीन है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है।